1998 کا دن تھا جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا اور اس نے دنیا کو بتایا کہ میں صرف باتوں سے ہی نہیں بلکہ عمل سے بھی طاقت رکھتا ہوں۔ تو یاد ہے کہ سب سے پہلے خوشی کس نے بنائی تھی؟ سب سے پہلے خوشی منائی تھی ہمارے لیے فلسطین نے۔ فلسطین نے کہا تھا کہ اب ہم تنہا نہیں ہیں، ہمارا محافظ پاکستان ہے۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ اگر مسجد اقصیٰ پر آنچ آئی تو پاکستان اپنی تلوار نکالے گا۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ اپنی غیرت جگائے گا اور امت کی لاج رکھے گا۔ مگر آج وہی فلسطین جل رہا ہے اور ہم خاموش تماشائی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس ملک کو امت کی امید سمجھا گیا، آج وہی ملک، اسی ملک کے حکمران اپنی موجوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کی فوجیں سوئی ہوئی ہیں، اس کی فوجیں جو ہیں وہ اپنے مزے میں لگی ہوئی ہیں، اپنے مزے لینے میں لگی ہوئی ہیں۔ کسی کو قبلہ اول کا خیال نہیں ہے، کسی کو یہ نہیں خیال کہ وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، کسی کو کفار کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ 57 مسلم ممالک جو کہ اپنی بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے، ہمارے پاس اتنے میزائل ہیں، ہر دوسرے دن پاکستان بھی اپنے میزائلوں کو چمکا دھمکا کر ٹرائی کرتا رہتا ہے کہ ہم نے یہ میزائل لانچ کر دیا، فلاں کر دیا، لیکن یہ کس کام آیا آپ کا؟ فلسطین آج جل کر تباہ ہونے کے دہانے پر آ چکا ہے۔ آج وہ آخری سٹیج پر ہیں، وہ آخری سلام آپ کو دے رہے ہیں، آخری فریاد آپ سے کر رہے ہیں، اور آپ آج بھی اپنی موجوں میں، آج بھی اپنی عیشیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہماری عوام تھوڑے تھوڑے احتجاج کر کے پھر واپس اپنی روٹین میں چلے جاتے ہیں۔ پاکستانیوں، فلسطین نے تمہیں اپنا محافظ کہا تھا، تم ان کی آخری امید ہو، تم بھی پیچھے ہٹ گئے تو ان کے بچوں کو، ان کی ماؤں کو کون بچائے گا؟ ایٹمی طاقت ہونا کوئی ہتھیار رکھنا کا نام تو نہیں ہے، یہ غیرت، شعور اور جذبہ کا تقاضا رکھتا ہے۔ اٹھو، تم صرف ایک ملک نہیں، ایک نظریہ ہو، تم امید ہو ان کی، کہ جو آج تمہیں پکار کر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کہاں ہے ہمارا محافظ؟ آج ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اپنی تلوار نکالو، باہر نکلو۔ تم محمد علی جناح کے پاکستان ہو، تم ان شہیدوں کے وارث ہو کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قربانیاں دیں۔ فلسطین آج بھی تمہاری طرف دیکھ رہا ہے۔ کیا تم دوبارہ وہی پاکستان بنو گے جس پر وہ فخر کرتا تھا، یا اس بار بھی مایوس کر دو گے؟